پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین و ناظرین و سامعین و ذوی الاحترام، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس کی جانب سے انعقاد پذیر اسپیشل رمضان پاکستان افطار ٹرانسمیشن، جس کا انعقاد ایم ایس نیٹ ورک کی جانب سے یکم رمضان تا انشاءاللہ العزیز آخر رمضان تک کیا جا چکا ہے. دوستان معظم، ہم اس مختصر سی ٹرانسمیشن میں اپنے مہمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں، علماء حضرات، نقیب حضرات اور قرہ حضرات. دوستان معظم، آج کی جو ہماری یہ نشریات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج 12واں روزہ ہے رمضان المبارک شریف کا. دوستان معظم، آج کا جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق سرزمین لاہور سے ہے، داتا کی نگری لاہور. دوستان معظم، میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی جناب من قبلہ عثمان غنی خیال فریدی صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور ہمارے چینل کے لیے انہوں نے کچھ کلمات پڑھے. دوستان معظم، میں صرف 2 باتیں عرض کر کے اپنے بھائی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے التماس کرتا ہوں کہ پروگرام کا حصہ بنے اور ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کی رونقوں کو دوبالا فرمائیں. دوستان معظم، جیسا کہ اب تمام دوستوں کو بخوبی علم ہے کہ جب نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ تمام میرے ساتھ مل کے کہیں گے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لب پہ آئے تو آپ تمام میرے ساتھ مل کر کہا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستان معظم، میں اپنے بھائی کو 2 سوالات کی روشنی میں ان سے التماس کروں گا کہ ان سوالات کی روشنی میں آپ گفتگو فرمائیں. پہلا سوال یہ ہے کہ نعت کیا ہوتی ہے، اور دوسرا اسی کے ساتھ متصلاً گفتگو آپ کریں گے کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بھی آپ گفتگو فرمائیں گے. دوستان معظم، میں اب بلا تاخیر اپنے پیارے بھائی عثمان غنی خیال فریدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ پروگرام کا حصہ بنے اور ان سوالات کی روشنی میں گفتگو فرمائیں. جی السلام علیکم. جی پیارے بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ایم ایس نیوز، جو روز خوبصورت ٹرانسمیشن کے حوالے سے نئے پروگرام لے کے آ رہے ہیں، آپ دوست دیکھ رہے ہیں. تو مجھے جو سوال کیا گیا نعت کے حوالے سے کہ نعت کیا ہے، نعت کہاں سے شروع ہوئی ہے اور ہم تک کیسے پہنچی ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ. اور سب سے پہلے جس ہستی نے نعت لکھی وہ آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب. جب مکے میں قہر پڑا تھا، کافر بتوں کے آگے ماتھے ٹیک رہے تھے کہ بارش ہو جائے، مگر بارش نہیں ہو رہی. کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب کا گزر ہوا، انگلی پکڑی ہمارے کریم آقا کی. ہمارے آقا کی عمر مبارک جو ہے وہ 10 سال سے کم ہے. کافروں نے کہا اے ابو طالب، تم ہی اپنے رب سے دعا کرو، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے. حضرت ابو طالب رکے، پھر رکے نہیں، تھوڑا سا جھکے کیونکہ حضور کی عمر کم تھی. میرے آقا کے چہرہ انور کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ پروردگار عالم، میں تجھے محمد کے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں کہ بارش عطا کر. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش ہونا شروع ہو گئی. اسی وقت آپ نے حضور کے چہرے کا ذکر کیا اور آپ نے بہت سارے اشعار لکھے اور اس قصیدے کا نام قصیدہ لامیہ. گرامی قدر، پھر جو میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سفر شروع ہوا مکے سے، پھر مکے سے پہنچا مدینہ پاک. مدینے میں صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آج سبھی موجود ہیں، آج جی چاہ رہا ہے حسان کی زباں ہو آپ کی نعت. میرے حضور نے فرمایا صحابہ ایسے نہیں، پہلے ممبر سجاؤ. ممبر سجایا گیا.
پھر میرے آقا نے اپنی چادر مبارک ممبر پہ بچھائی اور حضرت حسان بن ثابت کو حکم فرمایا کہ اے حسان ممبر پہ کھڑا ہو کے مجھے میری نعت سنا. 4 مصرے آج بھی سیاستہ احادیث کی کتب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. حضرت حسان نے جو کلام پڑھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ناظرین، 35 سے 40 صحابہ تاریخ میں ایسے ہیں جنہیں نعت گوئی پہ دسترس حاصل. پھر خواتین میں بھی یہ رجحان تھا. ہماری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کی نعت لکھی. ہماری اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے نعت لکھی. امام زین العابدین، آپ نے نعت لکھی. نعت کا سلسلہ اور آگے بڑھا. امام مالک نے نعت لکھی. امام احمد بن حنبل، آپ نے نعت لکھی. اس کے بعد حضور کے وصال کے 600 سال بعد وہ شہزادہ جسے امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں، جب فالج کا مرض گرا، میرے آقا تشریف لائے. میرے آقا نے دعا بھی دی، شفا بھی دی اور تحفے میں چادر مبارک بھی عطا کی. پھر وہ قصیدہ نہ رہا، قصیدہ بردہ شریف ہو گیا، چادر والا قصیدہ. پھر حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، جس کے بارے میں آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کا تھوڑا سا تفصیلاً ذکر کرنا ہے، تو آپ عاشق رسول تھے، آپ مدینہ پاک جا رہے تھے. کیا ہوا کہ مدینے کے گورنر کو میرے آقا کی زیارت ہوئی کہ اے گورنر، قافلہ آ رہا ہے، سب کو اجازت ہے، مگر اس میں ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن جامی، کسی بھی صورت وہ میرے مدینہ پاک نہ آئے. گورنر پہنچا، پوچھا تم میں جامی کون ہے؟ کہا میں جامی ہوں. کہا تو نہیں جا سکتا، قافلے سے علیحدہ کر دیا. پھر قافلے چلے، پھر آپ بکریوں کے ریوڑ میں چھپ کے جا رہے ہیں. میرے آقا نے پھر گورنر سے کہا اب وہ بکریوں کے ریوڑ میں چھپ کے آ رہا ہے. پھر وہاں سے واپس بھیجا. پھر اگلی بار ساتھ والے نے صندوق میں بند کیا، صندوق کو اونٹ پہ رکھا. پھر قافلہ مدینہ جا رہا. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے گورنر، اب وہ سامان میں چھپ کے آ رہا ہے. گورنر پہنچا، سامان کی تلاشی لی. اس بار واپس نہیں بھیجا بلکہ قید کر لیا گیا. پھر میرے حضور نے گورنر کی خواب میں آ کر ناراضگی کا اظہار کیا. کہا کہ فوراً میرے جامی کو رہا کرو. عرض کی حضور معاملہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اس نے کوئی جرم نہیں کیا جو تم نے قید کیا. وہ تو اتنی عشق اور محبت کے ساتھ میرے شہر مدینہ پاک آ رہا تھا. وہ جس عقیدت سے آ رہا تھا، اگر وہ میرے قدموں میں کھڑا ہو کے اپنی لکھی ہوئی نعت سنا دیتا تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا کہ مجھ محمد کو اپنی قبر انور سے باہر نکل کے جامی کو سینے سے لگانا پڑتا، اور اگر میں باہر آ جاتا تو قیامت آ جاتی. اس کے بعد شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا بلغ العلا بے کمالے، کشف الدجا بے جمالے، حسنت جمیع خصالے. 3 مصرے لکھے، چوتھا سمجھ نہیں آ رہا. میرے آقا تشریف لائے اور فرمایا سعدی اب لکھ دو صلو علیہ وآلہ. نعت کا سلسلہ میں مختصر کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ نعت کا سلسلہ چلتے 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 پہنچا برے صغیر، جہاں پہ کلام الامام امام الکلام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے تو کمال کر دیا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور ہدایت بخشش دیوان بھرا پڑا آپ کا عشق و محبت سے. پھر برے صغیر سے یہ سلسلہ جو ہے پاکستان میں داخل ہوا. پنجاب میں گھولڑا کی سرزمین پہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب، آپ نے ہمراہ کی وادی میں سرکار کو دیکھا. پھر آپ نے جو کچھ دیکھا وہ کچھ یوں لکھا: مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بھریاں. سبحان اللہ، ماں اجملہ کا، ماں احسنہ کا، ماں اکملہ کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. تو ناظرین، یہ تھا نعت کا مختصر سا ایک، جو میں نے مختصر سے وقت میں سفر بتایا کہ نعت مکے سے چلی ہے اور ہم تک بزرگوں کے ذریعے بہت ہی احسن طریقے سے پہنچی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی نعت لکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر جو MS نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. جی ماشاءاللہ، عثمان غنی خیال فریدی صاحب نے بہت ہی اعلیٰ انداز میں گفتگو فرمائی اور نعت کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ
کیسے نعت، پہلے نعت خواں کون تھے اور ہم تک نعت کیسے پہنچی۔ دوستان معظم، یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو کہ میں نے پہلی ٹرانسمیشنز میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دوستان معظم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ جو شخص صرف رب کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک دوزخ سے دور فرما دیتا ہے۔ دوستان معظم، رب کریم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں روزوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اپنے میزبان محمد ابرار علی کو دیجیے اجازت، والسلام۔ پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان